अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेजबान फयाज मलिक। नाज़रीन, फर्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है शहर कराची में। इस शहर की सड़कों पर हर रोज डकैती, राहजनी, स्ट्रीट क्राइम और चोरी की दर्जनों वारदातें होती हैं, जिनमें शहरी लाखों रुपए की कीमती अशिया, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और दीगर चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। लुटने वाले इन शहरियों की पुलिस कैसे मदद करती है, किस तरह इन वारदातों में मुलविस डाकुओं के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं, इस हवाले से हम मौजूद हैं इस वक्त शहर कराची के सबसे बड़े एमरजेंसी 15 मददगार सेंटर में, जहां पर हर वारदात की कॉल मौसूल होती है और मौसूल होने वाली कॉल पर फौरी कार्रवाई की जाती है। ये मददगार सेंटर किस तरह काम करता है, इस सेंटर में एक वक्त में कितने ऑफिसर शहरियों की मदद के लिए महफूज है, शहर कराची के 106 थानों की हदूद में मददगार पुलिस की कितनी गाड़ियां गश्त करती हैं, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। यह है शहर कराची के थाना एयरपोर्ट में बनाया जाने वाला मददगार सेंटर, और इस सेंटर में तकरीबन 106 गाड़ियां हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती हैं। यह है कराची पुलिस का मददगार सेंटर, जहां पर इमरजेंसी 15 की कॉलें मसूल होती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी मददगार 15 अब्दुल हफीज भुट्टी। तो उनसे हम पूछते हैं कि कैसे काम करता है उनका ये सेल और कैसे कराची के शहरियों को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अच्छा सर, किस तरह आपका ये इमरजेंसी मददगार सेल जो है ये काम करता है, कैसे कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? फिलहाल यहाँ पे 3 शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे डेस्क पे कॉल रिसीविंग एजेंट्स और डिस्पैचिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, और फील्ड में 115 मोबाइल हैं हमारे। क्राइम पॉकेट्स पे ऑलरेडी वो स्टेशन है। तो जैसे ही कोई इमरजेंसी कॉल यहाँ पे मौसूल होती है, रिसीविंग एजेंट डिस्पैचिंग एजेंट को बताता है। डिस्पैचिंग एजेंट जो है ना कंसर्न मोबाइल को वो जो है ना उसको डिस्पैच करता है, तो वो विद इन 7 मिनट जो है ना उसको रेस्पॉन्ड करता है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम है 7 मिनट। 7 मिनट? 7 मिनट। सब बड़ा शहर पूरे कराची में कैसे मुमकिन है? अब देखें, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और ये दुनिया के बड़े शहरों में टॉप 5 सिटीज में आता है, और पूरे कराची में 7 मिनट के रेस्पॉन्स टाइम को हमने मेंटेन किया हुआ है। 7 मिनट के अंदर अंदर कॉल की हैंडलिंग भी होती है, डिस्पैचिंग भी होती है, और जो हमारा कंसर्न मोबाइल है वो क्राइम सीन पे जाके उसको रेस्पॉन्ड करता है। हमने इसको कंट्रोल मैनेज ऐसे किया हुआ है कि यहाँ पे 15 का अपना एक सेपरेट रिजर्व फोर्स है, जो सेल्फ सिक्योरिटी यूनिट से हमने नफरी ली है, और डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद मेमन साहब इनको कमांड कर रहे हैं हम सबको। तो क्राइम पॉकेट्स पे स्टैटिक पोजीशन पे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से हमने क्राइम पॉकेट्स लिए हैं, जहाँ जहाँ पे ज्यादा क्राइम होती है। अच्छा। वहाँ पे हमारे मोबाइल ऑलरेडी स्टेशन है। अच्छा। मिसाल के तौर पर शाहराह फैसल में अगर वारदात हुई है तो जो डिस्पैचिंग एजेंट है वो चेक करता है कि कौन सा मोबाइल करीबी है, वो करीबी मोबाइल को कॉल पास करता है, तो करीबी जो मोबाइल है पुलिस डाला है वो उसको रेस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है वो विद इन 7 मिनट है। अब इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें फिर बेनिफिट क्या है कि तमाम चीजें सिस्टम जनरेटेड होंगी। जो मैनुअल इंटरवेंशन है, जो कॉल हैंडलिंग में हमारा टाइम जाया हो रहा है, एवरी टाइम 2 मिनट का जाया होता है कॉल हैंडलिंग में। अच्छा। अब जब कॉलर उसके अपग्रेडेशन के बाद कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका आइडेंटिटी, उसके लोकेशन, उसका बायोडाटा, क्योंकि हम इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं नादरा के साथ, सेलुलर नेटवर्क के साथ, जो भी कॉलर 15 पे कॉल करेगा उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉलर का नाम आएगा, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर। तो इसका बेनिफिट हमें ये भी मिलेगा कि हमारे प्रैंक्स कॉल कम होंगे। हम अपने शहरियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बिला ज़रूरी इस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस को इंगेज ना करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कॉल रिसीविंग एजेंट हैं, लिमिटेड हमारे पास जो है ना कॉल एजेंट्स हैं। इतनी बड़ी आबादी के शहर को देखना
اور being the chief supervising officer of this whole کراچی سٹی، میرے کندھوں پہ بھی ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کتنے سینٹر ہیں آپ کے شہر کراچی میں مددگار کے ویسے ڈپلائمنٹ سینٹر تو ہمارے 10 ہیں، جس میں ہیڈ مورر بیٹھے ہوئے ہیں، سپروائزری آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 2200 کی اسٹرینتھ ہے جس کو میں کمانڈ کر رہا ہوں. وہ 3 شفٹوں میں ان کی چینجنگ ہوتی ہے، وہ آ کے اپنا اکوپمنٹ رکھتے ہیں، نئے لوگ اپنی شفٹوں پہ چلے جاتے ہیں. تو 10 جو ہے نا ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں بیسکلی مختلف ڈسٹرکٹس میں. اور جو کال سینٹر ہے وہ ہمارا یہ ایک ہی ہے، جس کو ہم مزید اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس 115 گاڑیاں ہیں. 115 گاڑیاں ہیں اور یہ 3 شفٹوں میں ہمارے جوان کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑے ہارڈ ورکنگ جو ہے نا آفیسرز ہیں. ہر کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ریوارڈ دیا جاتا ہے. اچھا سر، اگر ہم مددگار کی مدد کا تقابلی جائزہ لیں، رواں سال میں اس سیل نے کتنے شہریوں کی مدد کی ہے، کتنے راہزن، کتنے ڈاکو پکڑے ہیں، کیا 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 ہے؟ بڑے ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایکٹیو رابری کے دوران، ایکٹیو ڈیکوائٹی کے دوران بینگ اے فرسٹ ریسپونڈر یہ یونٹ ریسپونڈ کرتا ہے. بعد میں لوکل پولیس ان کی ہیلپ میں بھی آ جاتی ہے. میری تعیناتی میں اب تک کے 3 مہینوں میں مور دین 12 ایکٹیو رابری اور ڈیکوائٹی گینگ جو بسٹ آؤٹ ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ان کی کارکردگی ہے. لیکن اس کے بعد ان کی ڈسپوزل انویسٹیگیشن کی برنگ کرتی ہے، ان کی ریکوریاں وہی کرتے ہیں، ان کے پریس کانفرنسز وہی کرتے ہیں. ان کو پہلے منظر عام پر بھی نہیں لایا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں کی انویسٹیگیشن کی پیچیدگیوں کو، تو اس کو مد نظر رکھے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ پر ڈے اگر 7000 کال کو ریسپونڈ کر رہے ہیں، ایک شہری جو SOS کال کرتا ہے، جو ایمرجنسی میں اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیتا ہے، اور ود ان 7 منٹ اس ڈپارٹمنٹ کے مددگار کے محافظ جب ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو اس سیلف ایک بگ ریلیف ہے. اور پھر آپ ان سے ان کا اوپینین لیں، فیڈ بیک لیں. دے آر کوائٹ ہیپی کہ اب ہم نے کال کی اور 7 منٹ کے اندر پولیس پہنچی ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک سیپریٹ یونٹ. اور میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں، لاہور میں بھی میں نے سرو کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. لاہور میں جو سیف سٹی اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ ڈولفن اور پیرو ہے. پولیس رسپانس یونٹ ہوتا ہے، لیکن وہ لیکن وہ اس کا جو ہے نا ایک اور ہے کہ وہ جو ڈولفن اور پیرو ہے وہ 15 کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. یہ بھی انٹیگریٹڈ نہیں ہے. اچھا. لیکن اب جو سیف سٹی اتھارٹی جہاں پہ قائم کی جا رہی ہے ڈاکٹر مقصود احمد میمن کا، اب یہ ویژن ہے کہ یہاں کی 15 کو، یہاں کی 2200 جو پولیس کی اسٹرینتھ ہے اس کو، 115 جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم سیف سٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. اس کے بعد پولیس آفیسر سیف سٹی جاتا ہے، ویڈیوز لے لیتا ہے، ایویڈنس کے طور پر کرائم کی ٹریکنگ کے لیے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اب کیا ہوگا، اگر 2 تلوار پہ واردات ہو رہی ہے تو 3 تلوار پہ آلریڈی پولیس کی موبائل ڈپلائیڈ ہے. 15 کو کال آئے گی کہ جی 2 تلوار پہ واردات ہو رہی ہے، اور یہ 3 تلوار کی طرف نکل رہے ہیں. آگے سے وہ 3 تلوار آلریڈی انٹیگریٹڈ ہے 15 کال سینٹر کے ساتھ، 15 کال سینٹر سیف سٹی کے ساتھ. ان کو کنوے کیا جائے گا کہ یہ ان کے حلیات ہیں، یہ ہیں، یہ چیز جناب آ رہے ہیں، راؤنڈ اپ کریں. اس کیمرے سے نکلا، اب اس کیمرے کی زد میں آ گیا ہے. تو ڈیورنگ ایکٹیو رابری، ڈیورنگ ایکٹیو ڈیکوائٹی، ان دونوں سسٹم کا آپس میں انٹیگریٹ ہونا اتنی ضروری ہے، اور یہ بڑے فروٹفل ریزلٹس اور نتائج دیں گے. سر، ایک واردات ہوتی ہے، ہو گئی، کال آ گئی، جوان نے کال ریسیو کی، آگے اس نے ڈسپیچ میں دے دی. کس طرح آپ کا ڈسپیچ کے بعد کیا کاروائی کا کیا پروسیجر ہے؟ جو ہمارا ڈسپیچنگ ایجنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کال ہے یہ کس لوکیشن کی ہے، اور نیئر بائی موبائل جو اسٹیشن موبائل ہے جو اس کرائم پاکٹ پہ ہے وہ کون سی ہے. وہ کنسرن موبائل آفیسر کو وہ کال تھرو وائرلیس بھی پاس کرتا ہے، اور تھرو جو نا یہ PTCL سیٹ بھی پاس کرتا ہے. تو اس کے بعد اس موبائل کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ ود ان 7 منٹ اس کو ریسپونڈ کرتا ہے. ایکٹیو رابری، ایکٹیو ہاؤس ڈیکوائٹی کے دوران وہ خود بھی اس کو کارڈن آف کرتا ہے، ریسپونڈ کرتا ہے، اور کنسرن جو ایریا پولیس ہے جو SHO ہے اس کو بھی کال پاس کرتا ہے. تو ان کیس آف اینی مس ایڈونچر، ان کیس آف اینی کیجویلٹی، کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو امیڈیٹ اس کو ریلیف بھی پرووائڈ کرتا ہے. کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ریسکیو 1122 کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، نیئر بائی ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے.
बड़े ऐसे सारे केसेस हैं अच्छा, जिसमें अब मुझे ये बताया गया कि आतिशबाजी की अगर खुदा न खास्ता वाकयात हो जाए तो उसमें भी मददगार सर जो है वो अपनी मदद फराहम करता है। मददगार जो है ये तमाम इमरजेंसी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करता है, तमाम SOS कॉल्स को। यानी अगर आपको कोई आग के हवाले से कॉल मसूल होती है तो आप कंसर्न जो स्टेशन है फायर ब्रिगेड का, आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको बताते हैं? ये जो हमारा कॉल रिसीविंग एजेंट है वो कंसर्न मोबाइल को भी कॉल पास करता है और जो फायर ब्रिगेड सिस्टम है उनको भी अलार्म जनरेट करता है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड, एक्चुअली दिस हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड। तो कंसर्न मोबाइल भी वहाँ पहुँचता है, इधर एम्बुलेंसेज को भी कॉल की जाती है, फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। तो तमाम जो रेस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं, जो टेंटिकल्स हैं, उन सबको एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, इस कमरे में कुछ स्क्रीनें लगी हैं, क्या देखते हैं इन स्क्रीनों पे? मुझे तो वो गाड़ियां नजर आ रही हैं पीले रंग की और लाल रंग की, क्या है सर ये बताइएगा। ये जो स्क्रीन है ये ऑन ग्राउंड हमारी जो डिप्लॉयमेंट है 15 की मोबाइल्स की, अच्छा जी, ये उनकी पोजीशन बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है। ये बता रहा है कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी कौन सी गाड़ी कहाँ पे है और कौन सी गाड़ी इस वक्त इंगेज है और कौन सी नहीं है। और दूसरी बात ये नीचे जो आपको स्टाफ नजर आ रहा है ये हमारे डिस्पैचिंग एजेंट्स हैं, जो कॉल रिसीविंग एजेंट जिनको ये कॉल इनको पास कर रहे हैं, ये आगे इसको डिस्पैच कर रहे हैं। अच्छा सर, एक मुझे ये लाल रंग की गाड़ी नजर आ रही है, ये किस चीज का निशान? और ये जो येलो कलर की गाड़ी है ये किस चीज का निशान? ये जो हमारी रेड कलर में है ये बेसिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है उस अच्छा, कॉल ये को रिस्पॉन्ड कंसर्न। कर रहा है। अच्छा, और वो जो येलो कलर में है ये अपनी स्टैटिक पॉइंट पे अवेलेबल है। अपने ये यहाँ से ही अगर ये कहीं से हिलते हैं, गायब होते हैं तो ये ब्लिंक करना इनकी ट्रैकिंग रिपोर्ट इधर है और ऑटोमेटिक जनरेटेड जो है ना ट्रैकिंग रिपोर्ट, इनकी माइलेज, इनकी तमाम चीजें, इनकी पूरे एक शिफ्ट की कारकर्दगी ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक जनरेटेड रिपोर्ट मेरे पास आती है, जिनको जो है ना फिर इनको मैं अकाउंटेबल ठहराता हूँ। अब्दुल हफीज मुफ्ती हमें बता रहे थे इमरजेंसी 15 कराची, जिसको मददगार भी कहा जाता है, कि किस तरह शहर कराची के लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो आपकी कॉल कंसर्न मोबाइल को अपने पास की है? कौन है वहाँ पे, तो कौन सी मोबाइल है? चलें ठीक है, उनको बताएं कि आप रिस्पॉन्ड करें, फिर वापसी मुझे आगाह करें कि क्या है, और कंसर्न DSP को भी बता दें। अच्छा अभी साहब, क्या हम जा सकते हैं आपकी इस मददगार टीम के साथ और इस तमाम चीज को पिक्चराइज करें ताकि हम लोगों को बता सकें कि मददगार जल्दी करें क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम है और वो तो आपसे फिर पहले निकल जाएंगे। अच्छा, हम जा रहे हैं मददगार टीम के साथ उस जगह पर जहां पर डाकुओं नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं। किस तरह मददगार शहरियों की मदद करते हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। थाना मलीर कैंट की मददगार फोर्स जो है वो वारदात करने वाले डाकुओं का ताकुब कर रही है, उनको चेस कर रही है, और देखते हैं कि क्या ये मददगार फोर्स वारदात करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करती है या फिर नाकाम होती है। पुलिस ने की एक कामयाब कार्रवाई, शहरियों को लूटने वाले 2 खतरनाक डाकुओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बगैर नंबर प्लेट के 125 इन मुल्जमान के जेर इस्तेमाल था, इनसे वेपन जो है वो भी बरामद कर लिया है। पकड़े जाने वाले दोनों मुल्जमान को पुलिस वैन में मुंतकिल कर दिया गया है। सर, ये जो 2 लड़के आपने तनवीर साहब पकड़े हैं, ये वही डकैत थे, इनके कब्जे से आपने वेपन जो है लोडेड पिस्टल जो है ये बरामद कर लिया। तो अब इन मुल्जमान से आप तफ्तीश करेंगे कि इनको मुतलका पुलिस को हल्का ठा लेंगे। अब इन पकड़े जाने वाले दोनों मुल्जमान जो कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे, इनको अब मुतलका पुलिस के हवाले किया जाएगा, जहाँ पर ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की टीमें इनसे करेंगी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश।
मुलजमान जो कि शहरियों को सड़कों पे लूट रहे थे, पुलिस मददगार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले आई है मुतलका थाने में, जहां इनसे इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग के अफसरान करेंगे तफ्तीश। इस तफ्तीश में देखा जाएगा कि पकड़े जाने ये दोनों मुलजमान कहीं साबका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं, कब से शहर में ये डकैती की वारदातें कर रहे हैं और अब तक इन्होंने कितनी वारदातें की हैं। इनका इंकशाफात होंगे तफ्तीश में, जिसकी रोशनी में पुलिस जो है वो मजीद कार्रवाई अमल में लाएगी। शहर की सड़कों पर जहां स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, वहीं इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए मददगार फोर्स मौजूद है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि मददगार फोर्स ने इमरजेंसी 15 पर मिलने वाली कॉल के फौरन बाद रिस्पॉन्ड किया और वारदात के बाद फरार होते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें तफ्तीश के लिए मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे डीआईजी सिक्योरिटी कराची डॉक्टर मकसूद मेमन से। वो क्या कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर मददगार फोर्स नाम अच्छा है, काम भी अच्छा ही हमने देखा, इसको मजीद जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? मददगार 15 कराची के लिए काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और इसमें डिफरेंट अदवार में डिफरेंट तरीके से इसको चलाया गया। जब इसको हम एसएसयू के साथ अटैच किया, एडिशनल आईजी कराची थे उस वक्त, गुलाम नबी मेमन साहब जो भी आईजी हैं, कलीम इमाम साहब आईजी थे उस वक्त, उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि 15 को हम बेहतर तौर पे कैसे करें कि जो पब्लिक की एक शिकायत है कि पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करती, अगर कॉल करें तो एक तो देर से कॉल उठाते हैं या फिर आते हैं तो फिर देर से पहुंचते हैं और जो प्रोफेशनल तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज था कराची पुलिस के लिए। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम भी कोई नई चीज़ नहीं है कराची के लिए, ऑफ एंड ऑन उसमें कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कंट्रोल होता है। तो उस वक्त ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये चैलेंजेस थे कि 15 को इम्प्रूव करना है। एसएसयू को हमने ऑलरेडी बेहतर किया हुआ था, तो हम उस वक्त आईजी साहब और एसआई साहब का ये विजन था कि 15 को भी एसएसयू के तौर पे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम लेके आए, ताकि लोगों की जो मुश्किल वक्त में पुलिस की मदद है उसको बेहतर तौर पे हम पॉसिबल बना सकें। तो 15 को हमने एसएसयू के साथ अटैच किया। तो एसएसयू के कमांडोज थे वो 15 की जो ड्यूटीज़ हैं वो करने लगे। जो कॉल सेंटर है वहाँ पे एसएसयू के कमांडोज, लड़के और लड़कियाँ कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर वो जो हर एक थाने के अंदर हमारी मोबाइल्स हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं और जो कॉल आती है उसके हिसाब से कंसर्न मोबाइल को उस जगह पे भेजते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इशू था, हमें शुरू में चैलेंजेस थे कि टाइम को किस तरह मिनिमाइज करें। जब कोई कॉल आए तो जो रिस्पॉन्डर है जो मोबाइल पे उस तक इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचे ताकि उस जगह तक वो पहुंच सके। उस पर हमने लेटेस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कॉल सेंटर पे और उससे ये पॉसिबल हुआ कि जो 15 पे कॉल करता डायरेक्टली डिस्पैच उस कॉल को रिस्पॉन्डिंग यूनिट तक जाती थी और वो जो मोबाइल उस थाने की थी 15 की वहाँ पे जाती थी। पहले ये होता था कि थाने की जो मोबाइल होती थी वो रिस्पॉन्ड करती थी। अब थाने के कोई एसएचओ अच्छा आ गया तो उसने मोबाइल का रिस्पॉन्स अच्छा रखा और उसकी नफरी भी पूरी होती थी और लोगों को उस इलाके में रिलीफ मिलता था। मगर जब किसी थाने में अगर एसएचओ की कमांड अच्छी नहीं है तो उसका लोग सफ़र करते थे, मोबाइल टाइम से नहीं पहुंचती थी, लोग ड्यूटीज़ पे प्रॉपरली नहीं आते थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने 15 को थाने से अलग कर दिया, एक अलग यूनिट अलग कर दिया। उसका काम सिर्फ पेट्रोलिंग करना था और रिस्पॉन्ड करना था। बाकी कामों में थानों की ड्यूटी में कोई लेना देना नहीं था। इससे ये फायदा हुआ कि जो प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स थे वो हमने इंश्योर की, मोबाइल्स अपना पेट्रोलिंग की जगहों पे होती थी और किसी को ज़रूरत होती तो वो नियरेस्ट पॉइंट की मोबाइल उस तक पहुंचती थी और उसकी मदद करती थी। तो ये जो इश्यूज थे कि 20-25 मिनट लगते हैं मोबाइल को पहुंचने में, अब उसकी ये परफॉर्मेंस है कि विद इन 10 मिनट्स। अच्छा सर, यही बात मेरे लिए हैरान कौन रही कि कराची जैसा बड़ा शहर, 106 थानों पर मुहित ये शहर है, सर सिर्फ 7 मिनट का करीब रिस्पॉन्स टाइम
کس طرح سر یہ ایسے ہی ہے. وہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ اگر ہم ٹائملی نہیں پہنچ رہے اور ایک کرمنل جو واردات کر رہا ہے اگر اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ پولیس پہنچ جائے گی اگر پبلک نے انفارم کیا تو ہم کیسے روک سکیں گے. اسٹریٹ کرائم ہو, ہاؤس رابری ہو یا کوئی بھی قسم کا کرائم ہو, فیئر آف لا تبھی ہوگا جب کوئی لا انفورسمنٹ آفیسر وہاں پہ ٹائملی اس مشکل وقت میں پبلک تک پہنچ سکے. تو اس چیز کو ہم نے ممکن بنایا اور 10 منٹ کے اندر ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے آل اوور کراچی, چاہے وہ چھوٹا علاقہ ہو بڑا علاقہ ہو, اس کو ہم نے انشور کیا کہ جو نیئرسٹ موبائل ہے وہ کمپلینٹ تک پہنچ جائے, اس کی مدد کر سکے. تو ایوریج ٹائم ہمارا 7 سے 8 منٹ ہے, مگر 10 منٹ کا ہم نے کوشش کی ہے کہ ود ان 10 منٹس آپ کو رسپانس ٹائم کے اندر جو آپ پولیس کی مدد درکار ہے وہ پہنچ جائے. اچھا سر, اس فورس میں نے دیکھا مجھے وہ روایتی تونڈ, بڑا ہوا پیٹ, وہ تھانے داری ٹائپ میں مجھے نوجوان لڑکے دیکھے میں نے. کیا اس میں آپ نے الگ سے ہائرنگ کی, الگ سے بھرتی کی تھی کہ سندھ پولیس میں سے ہی جوان لیے تھے؟ یہ جتنے آپ نے ینگسٹرز دیکھے ہیں یہ ساری ایس ایس یو کی بھرتی ہے یا سی ٹی ٹی کی بھرتی ہے. جب میں جس ٹائم کی 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت ایڈیس آئی جی جو کراچی تھے, جب ہم نے ان کو کہا کہ تھانے کی نفری لگی ہوئی ہے, ٹریڈیشنل نفری جس کی آپ بات کر رہے ہیں, انفٹ لوگ ہیں, یونیفارم بہتر نہیں پہنتے ہیں, صحیح پرفارم نہیں کرتے, ٹرن آؤٹ ٹھیک نہیں ہے, پلس ٹریننگ کے حوالے سے بھی فقدان ہے. تھانے میں جس کو کوئی کام نہیں آتا اس کو ادھر بھیج دیتے تھے. تو اس طریقے کی فورس کے پھر آپ اتنا بہتر کام لینا میرے لیے بھی چیلنج تھا. تو اس میں ایس ایس یو کے کمانڈوز ہم نے اس میں مکس کیے, ان کی ٹریننگ کروائی. کراچی پولیس کو اگر میں کہوں کہ کراچی پولیس میں یہ اہم ترین ونگ ہے جس کا نام مددگار فورس ہے, تو مستقبل میں اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے اور اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے آپ کے کیا پلان ہیں؟ بالکل, میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا. جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو روایتی پولیسنگ ہے ہم کافی ٹائم سے وہی چلا رہے ہیں, تو نہ افسر اس سے واقف ہے نہ جوان ٹیکنالوجی کے یوز سے واقف ہے. تو ایک وہ جو فیئر آف ٹیکنالوجی وہ ہے, اس چیز کو ہم ٹریننگ کے تھرو, بریفنگ کے تھرو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 11,000 کالے جو ہیں وہ روزانہ مددگار کو موصول ہوتی ہیں, اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 700 یا 800 کالیں ایسی ہیں جن کو جینون کال کہا جا سکتا ہے. مطلب اتنی فیک کالیں, کوئی کاروائی قانونی کے بس ٹھیک ہے یار, اس کے تفریح ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے, کچھ نہیں تو چلو ٹائم پاس کے لیے 15 کو کال کر لیا, انفارمیشن جینوئنلی چاہیے وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں. تو اس طرح کی فیک کالس بھی آتی ہیں یا اس حساب سے ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی. اب وہ جو لیگل کاروائی کی بات ہے وہ میں خود اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ پبلک ویسی پیسی ہوئی ہے, اگر میں نے اس کو تھانے میں لا کے بند کر دیا غلط کال پہ اور پریشان ہو گئے. ہماری پبلک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھا کے کریں, اور ایمرجنسی کی لائن ہم آپ میری کی ہوئی فیک کال آپ کی ہوئی جینون کال کی راہ میں رکاوٹ ایسا ہی ہے. جو ریسورسز آپ میری فیک کال پہ بھجوا رہے ہیں اگر اسی کو جینون کال پہ وقت بھجوایا جائے تو کوئی بھی بڑا نقصان ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ اسی طرح ممکن ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے, پڑھے لکھے لوگ ہیں یا نہیں بھی تعلیم ہے تو کامن سینس تو ہے سب میں, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مذاق سے اگر کسی کی جو جینیون کال میں پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا گناہ بھی اسی کو جائے گا. ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک سختی کی بات ہے ہم اس چیز کو مثال بنا سکتے ہیں کہ ہم 100 بندوں کو تھانے میں بند کر دیں ڈیلی کے حساب سے تو رک جائے گی, مگر وہ ان کے اگینسٹ جانا وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ پہلے ہی پبلک کسی ہوئی ہے اس کو مزید پولیس کے تھرو نہ پریشان کریں, ویسے ان کو موٹیویٹ کریں. 106 تھانے, 115 گاڑیاں کافی ہیں. 106 تھانے کے ساتھ ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ایک گاڑی تو اس کے ساتھ آلریڈی اٹیچ ہے, اور کچھ امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں جو کہ بیونڈ اس تھانے کی باؤنڈری ہے, وہاں پہ ہم نے وائٹل جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑیاں نہ صرف 15 کی کھڑی کی ہیں بلکہ سواٹ کے یونٹس جو ایس ایس یو کے کمانڈوز ہیں وہ بھی ہم نے کھڑے کیے ہیں تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی وہاں سے ان کو ہم موو کرا سکیں, بجائے اس کے کہ ایک سینٹر پوائنٹ سے وہ لوگ موو کریں. تو اس کے اندر بیونڈ لوکیشن ہم نے ڈپلائمنٹس کی ہوئی ہیں جو اس تھانوں کے علاوہ ہیں, وہ ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں. پلس جو 24/7 جو ایک گاڑی ہے
اس کو چلانے کے لیے اس کی خرابی بھی ہوتی ہے اور وہ آف روڈ بھی ہوتی ہے، تو ہم نے بیک اپ پہ 10-20 گاڑیاں ریڈی رکھی ہوتی ہیں. ان کیس گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس پوائنٹ کو وہ بندے کو وہ نہ ملے کہ گاڑی خراب ہے اور وہاں سے پہنچ نہیں سکتی، ہم اس کو بیک اپ پہ اس گاڑی کو بھجواتے ہیں، گاڑی ٹھیک کرتے ہیں پھر اپنے پوائنٹ پہ. ہم نے اس کو ایک کانسٹنٹ 24/7 والی سروس بنایا ہے جو پہلے نہیں تھی. پہلے رات کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی تھی 1-5 پہ، ہم نے اس کو 3 شفٹوں میں کر دیا اور اب راؤنڈ دا کلاک جب آپ کال کرتے ہیں تو ہر تھانے کی لوکیشن میں آپ کو رسپونڈنگ یونٹ ملے گا ہمارا. بات سنی آپ نے ڈی آئی جی سیکورٹی ڈاکٹر مقصود احمد میمن، ان کا کہنا ہے کہ مددگار فورس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی استعداد کار میں بھی اضافہ لانے کے لیے کچھ اہم منصوبے گزرے ہیں. کیا واقعی کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو ہے؟ کیوں نہیں یہ وارداتیں کنٹرول میں آ رہی ہیں؟ کیا واقعی اتنی وارداتیں ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا پھر اس کے پسپردہ کچھ اور محرکات ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے سی سی پی او کراچی جاوید عالم اوڈو سے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر، کراچی انسانوں کا سمندر، بڑا شہر، اس کا شمار پاکستان کے تقریباً سب سے بڑے شہر میں ہے، مگر سر یہاں پر اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے. کیا واقعی ہے یا پھر دکھایا جا رہا ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا کراچی کو ڈیفائن کر لوں. آپ نے کہا کہ شاید والی بات، کراچی ڈیفینیٹلی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 25 لاکھ سے بھی زیادہ انکریز کر گئی ہے اور اٹس ون آف دا موسٹ ریپڈلی گروئنگ سٹیز آف پاکستان اینی ویئر ان دا ورلڈ. دنیا کی جو ٹاپ 10 سٹیز ہیں اس میں پاکستان میں سے اگر کسی شہر کا نام آتا ہے تو وہ کراچی ہے. دوسری بات یہ کہ کرائم کی بات آپ نے کی، تو کرائم کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو کراچی بنیادی طور پہ بہت ہائی کرائم سٹی ان دا ورلڈ نہیں رہا کبھی بھی. اگر اوور دا ایئرس دیکھیں آپ، کراچی میں 2012-13 کی اگر ہم بات کریں گے تو اس زمانے میں کرائم، جس کا میں نے اشارہ بھی دیا آپ کو، یہ بہت زیادہ تھا. کبھی کبھار دن میں 40 ٹارگٹ کلڈ پرسنس، ان کی لاشیں ہم اٹھاتے تھے، پولیس اٹھاتی، جس میں کچھ تعداد ہماری پولیس افسران کی بھی ہوتی. کڈنیپنگ فار رینسم بہت زیادہ ہائی تھا اور ایکسٹورشن یا بھتہ خوری بھی بہت عروج پہ تھی. اللہ کے فضل سے ان ہینس کرائم سے ابھی ہم نکل چکے ہیں. ایز وی اسٹینڈ ان 2022 تو آپ کی یہ سب کرائم بہت ہی زیادہ منیمل ہے. نہ آپ کے پاس بھتہ خوری کا مرض ہے بہت بڑا، نہ آپ کے پاس کڈنیپنگ فار رینسم ہے، نہ آپ کے پاس ایکسٹورشن، نہ ہی ٹارگٹ کلنگ. اس وقت اللہ کے فضل سے کراچی میں کوئی بھی ہائی پروفائل کڈنیپنگ، ہائی پروفائل ایکسٹورشن اس وقت کوئی واقعہ نہیں. ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ اور کہ میڈیا کو کرتا تھا، اسٹریٹ کرائم تو بہت ہی نیچے پرائرٹیز پہ آتا. کرائم جب یہ ہینس کم ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کرائم تو ہے سوسائٹی میں ہر جگہ، اینی ویئر ان دا ورلڈ، جس طرح پوری دنیا میں ہے. تو وہ کرائم آپ کے پاس بھی ہے، تو وہ شفٹ ہو گیا ہے ٹورڈز اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم میں کافی سالوں سے، 2-3 سالوں سے ہماری تقریباً 18 اور 20-22 ہزار کے درمیان موبائل فون سنیچ ہوتے ہیں. کراچی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے. یہ مسئلہ ہے بڑا، لیکن جو گمبھیر مسئلہ ہے اس دوران جو کرمنلز وائلنس یوز کرتے ہیں، کسی شہری کو فائر مار دیتے ہیں جس سے وہ یا انجرڈ ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا کراچی کا گمبھیر مسئلہ ہے. گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ چند ماہ میں ہونے والے کرائم کا تقابلی جائزہ لیں اور پکڑے جانے والے ملزمان کی تفتیشی رپورٹس کو ہم دیکھیں
تو سر 80% سے زائد جرائم میں جو ہیں نوجوان نسل، جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے سر، وہ کسی نہ کسی نشے کی عادی ہے. کوئی آئس کا نشہ کر رہا ہے تو کوئی ہیروین کا، کوئی چرس کا یا کوئی گانجے کا. تو سر یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کراچی کے کرائم میں کہ جو کریمنل واردات کے لیے باہر نکلتا وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ خود کو سپیریئر سمجھتے ہوئے ہلکی سی مزاحمت پر بھی فائر کرنے سے بریک نہیں کرتا. بالکل آپ نے صحیح کہا، نارکوٹکس مین سیکٹر ہے، خاص طور پہ وائلنس ڈیورنگ دا رابریز، وائلنس ڈیورنگ دا کرائم. لیکن کراچی میں نہیں بنتا، یہ باہر سے آ رہا ہے. افغانستان پہ بہت زیادہ سینکشنز ہیں، ان کی اکنامک حالت اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، اور وہاں پہ بہت سے لوگوں نے دے ہیو ریزورٹڈ ٹو دس کائنڈ آف ٹریڈ، illicit ٹریڈ، الیگل ٹریڈ، جو کہ نارکوٹکس کا ہے. بدقسمتی سے اس کا کچھ راستہ و کنڈیوٹ اس میں ہم بھی آتے ہیں، اثر انداز ہوتا ہے، یہاں پہ رک جاتا ہے، یہاں پہ پھیل جاتا ہے. لیکن ڈیٹیکشن اس دوران ہماری بڑھ گئی ہے. ڈیٹیکشن جو بھی ہائی پروفائل آپ نے کرائم دیکھا کہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کراچی میں، کراچی پولیس نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے. کافی ہیں ایسے کچھ کرائم ابھی رہتے ہیں جن کو ڈیٹیکٹ کرنا باقی ہے، لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ، اور مجھے یقین ہے کہ لیکن بہر کیف اس میں بہتری ہوئی ہے. سر ایک کار سوار ایک کانسٹیبل کو فائرنگ کر کے شہید کرتا ہے سر، پھر اس کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی سر وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے سر. یہ ہمارے لیے بڑا ہی سیریس کیس ہے، جس میں ہمارا ایک نوجوان اور ون آف دا اپنے تھانے کا بیسٹ پولیس آفیسر، اس کو اپنی جان گنوانی پڑی. اس میں ظاہر ہے کچھ تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں جن کے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس او پی کس طریقے سے امپروو کریں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. لیکن یہ پوش ایریا ہے، ایک آدمی جب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرواتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں پہ ریسٹرینٹ پولیس بہت زیادہ یوز کرتی ہے مجموعی طور پہ ہر جگہ پہ، لیکن ایسے مواقع پہ اس نے کچھ ریسٹرینٹ زیادہ ہی یوز کر لی، اور جو گن ہے اس کے جب قبضے میں آ گئی تو اس نے اس کا بے دریغ استعمال کیا. اس چیز کو ہم بہر کیف دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ ایس او پیز اس طرح بنائیں کہ یہ چیز ہمارا جانی زیان نہ ہو. لیکن یہ پرٹیکولر کیس ہم نے ایک ہی رات کے پیٹ میں ہم نے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا، ٹریس کیا، کنسرن ایف آئی اے کو ایئرپورٹ پہ سب کو بتایا. بدقسمتی سے اس نے ہمیں جو ایک ڈاج دیا، وہ پاسپورٹ آتے ہوئے ایک یوز کیا، جاتے ہوئے دوسرا یوز کیا، جس دوسرے کی ظاہر اس رات کے پیٹ میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دوسرا پاسپورٹ اس کا نمبر کیا ہے، کیا نام ہے. اور ہماری کچھ گلیچز ہیں، ایف آئی اے کو بھی ہم لکھ رہے ہیں کہ جی کم از کم ایک جو شہری ہے کوئی پاکستان کا یا باہر سے، اگر ملٹیپل پاسپورٹ ہیں، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان سب کی نشاندہی ایک ساتھ. اس ملزم کی گرفتاری کے لیے آپ انٹرپول سے بالکل ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے. ہم قانون کی رٹ نافذ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے، اور اداروں کی مدد سے. ہم نے ریڈ وارنٹ کے لیے اس کے لیے کورسپانڈنس شروع کر دی ہے. ہم ان کی جو یہاں پہ کونسلیٹ ہے اور ایمبیسی ہے اسلام آباد میں سویڈن کی، اس کو بھی لکھیں گے، اس کی پوری بتائیں گے. ویل میک لائف میزربل فار ہم. اگر وہ بھاگ کے بھی گیا ہے، پہلے تو ہمیں گرفتار کرنا تھا، لیکن اس میں ریکارڈ جس طرح پورا مل نہیں سکا. ہم ایک پاسپورٹ لے کے بیٹھ گئے اور یہ دوسرے سے نکل گیا جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پہلی سٹیج میں ریڈ وارنٹ نکالیں گے، اس کے پاسپورٹ کو داغدار بنائیں گے تاکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جس کے ساتھ ہمارے روابط ہیں اس کو ہم واپس لے آئیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سویڈن گورنمنٹ کے ساتھ اور ای یو کے ساتھ بھی کورسپونڈنس اپنی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، بعد میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شروع کرنی ہے کہ اس کو ہم بلائیں گے اور انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کریں گے. سر سی سی پی آف کراچی جاوید عالم اوڈو، یقیناً آپ نے کراچی شہر میں پولیس کی رٹ کو جو ہے وہ کامیاب کیا ہے، مضبوط کیا ہے. اگر سر اسی رٹ کو مزید مضبوط کرنے اور شہریوں کو اسٹریٹ کرائم سے بچانے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے، اور مستقبل میں آپ کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے باہر سے آنے والا جو شہری ہے وہ بھی خود کو محفوظ تصور کر سکے؟ دیکھیے جو کراچی میں مسنگ لنک ہے
اس طرح کے کرائم کو قابو کرنے کی وہ سیف سٹی پروجیکٹ جو آپ لاہور سے آئے ہیں، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے. ہم سیف سٹی پروجیکٹ کے بغیر ہمارے پاس جو تقریباً 4000 کیمراز کا پبلک سیکٹر میں، جس میں پولیس شامل ہے، سٹی گورنمنٹ شامل ہے، ہمارے پاس ایک کیمراز کا ایک نیٹ ورک ہے. لیکن اس کے ساتھ جو 36,000 پلس کیمراز ہیں ہمارے پاس پوری شہر میں پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کے ذریعے ہم نے جو جس طرح آپ نے ہائی پروفائل کیسز دیکھے وہ یہ کیسز از ان پوائنٹ. اس میں بھی ہم نے ان کیمراز سے مدد لی. جو یہ سویڈن کا باشندہ یہاں پہ پولیس آفیسر کو قتل کر کے نکلا، یہ بھی انہی کیمراز کی بدولت ہوا. تو اس نیٹ ورک کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں. ہم نے ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں بہت سے این جی اوز اداروں کے ساتھ، جس میں کافی مخیر حضرات کراچی کے ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں. انڈسٹریل سیکٹر مدد کر رہا ہے، انجمن تاجران مدد کر رہی ہیں، کیمرہ کا نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں. ان پائپ لائن اس وقت 7,000 کیمرہ اور ہیں انشاءاللہ. تو یہ تقریباً 40s میں ہم پہنچ جائیں گے، 40,000 بیفور ایون دا اسٹارٹ آف سیف سٹی پروجیکٹ. سیف سٹی کا خوش خبری یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. میرے آفس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک پلاٹ جس میں پولیس کے ہاؤسز تھے، ہم نے اس کو فلیٹ کر دیا. یہاں پہ بہت بڑا ٹاور بنے گا جس میں سیف سٹی کا برین یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے گا. اور انشاءاللہ 2 سالوں کے عرصے میں یہ بنیادی طور کراچی میں آئے گا. اس سے کرائم کو پریونٹ کرنے میں اور ڈیٹیکٹ کرنے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. یہ جس کو آپ گیم چینجر کہہ رہے ہیں، گیم چینجر ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ کرائم بتدریج جائے گا. دوسری بات جس کی آپ نے نشاندہی کی، بالکل رائٹلی سو، کہ نارکوٹکس کا بہت بڑا رول ہے. اس کو ہم اس کے پیچھے بہت سرگرمی کے ساتھ اور پرو ایکٹیولی ہم جا رہے ہیں. جو بڑے پیڈلرز ہیں، بہت بڑے سپلائرز ہیں اور ڈیلرز ہیں نارکوٹکس کے، ان کو ہم پکڑ رہے ہیں. ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی کے 8 ڈسٹرکٹ ہیں پولیس کے، ہم نے 10 بڑے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سپلائرز. ان میں سے کافی گرفتار ہو چکے ہیں دوسروں کے پیچھے، اور باقی لاتعداد منوں کی تعداد میں ہم نہ صرف ہیروئن، کوکین اور دوسری کر رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پرابلم ہے سنتھیٹک ڈرگس کا ہے، جس میں آئس ہے اور اس طرح کی دوسری ہیں، تنزانیہ اور واٹ ناٹ. ان کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. اپنی نئی نسل کو ان سے بچانا ہے. اور کرائم میں یہ وائلنس کی شدت ہے، انشاءاللہ جب اس کے پیچھے ہم سختی سے جائیں گے، اور اس میں ہمیں دوسرے اداروں کا تعاون چاہیے جو ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. اے این ایف، سندھ گورنمنٹ، یہ ہم کٹھے مل کے ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ابھی 100 کا ہے اس کو 300 کی کیپیسٹی پہ لا رہے ہیں. اس طرح کی اور کی انکریج ہم گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اور زیادہ انکریج پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں، اور اس طرح کی اور لاتعداد اسکیمیں جو کہ جس میں ہم اپنا جو اسپانسر کا رول ہو یا سیکنڈری رول جو بھی ہو، اس کو ہم بڑے پروکٹیولی کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ڈرگ بینس کو بھی ہم قابو کرنے میں اسی طرح کامیاب ہوں گے. اس سے ان دونوں چیزوں سے آپ کا وائلنس ان کرائم بہت نیچے آ جائے. باتیں سنی آپ نے سی سی پی او کراچی جاوید عالم اوڈو کی. ان کا کہنا ہے کہ شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ پیڈلرز کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی. شہر کی سڑکوں پر ڈکیتی، راہزنی، رابری اور اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر سنگین نوعیت کے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مددگار پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں مددگار پولیس نے بر وقت کارروائی کی اور اسٹریٹ کرائم کرنے والے 2 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کو تفتیش کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.